قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد مامون اصغر اور پیس ٹی وی اردو اسٹوڈیو سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آج سے ہم پروگرامز کا ایک بہت ہی دلچسپ سلسلہ شروع کر رہے ہیں. میں تو بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوں اس پروگرام کو کرنے کے لیے، اور یقیناً آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا، کیونکہ اس پروگرام میں ہم قرآن کو سمجھیں گے، اس پہ تدبر کریں گے اور ایک نئے اور یونیک انداز میں کریں گے، تاکہ ایک بہت ہی سادہ شخص، عام انسان، ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ قرآن کو جانے اور سمجھے اور خود بھی قرآن میں غور و تدبر کرنا سیکھے. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر خلیل الرحمان چشتی صاحب. چشتی صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کے بڑے کر. الحمدللہ. چشتی صاحب، پہلے بھی آپ سے ہم سیکھتے آئے ہیں، کافی عرصے سے قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، مختلف انداز سے آپ ہمیں سکھا رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں آج ہمارے ساتھ دوسرے ناظرین بھی موجود ہیں، تو آپ ہماری رہنمائی کریں کہ ایک عام انسان جو قرآن کو سیکھنا چاہتا ہے، ایک عام یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، تو کیا چیزیں وہ اپنے ذہن میں بٹھا لے قرآن سمجھنے سے پہلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کو سمجھنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو قرآن مجید کو اس کی نزولی ترتیب کے مطابق سمجھا جائے، اور دوسرا اس کو کتابی ترتیب کے مطابق سمجھا جائے. تو نزولی ترتیب کے لیے سب سے پہلے آپ کو سیرت النبی کا مطالعہ کرنا پڑے گا. یعنی میں مشورہ یہ دوں گا کہ وہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے، کیونکہ قرآن مجید 23 سال کے طویل عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. جی صاحب، میں چاہوں گا، میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں اس کے لیے، اور پروگرام کے دوران بھی میں آپ کو روکوں گا، برا نہ منائیے گا، کیونکہ میں ایک بالکل عام طالب علم کی جیسا ہوں، اور کچھ الفاظ کا چناؤ جو آپ کریں گے یقیناً وہ ہمارے لیے مشکل ہو سکتے ہیں، میرے لیے بھی اور شاید ناظرین کے لیے بھی. تو یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا نزولی ترتیب، تو نزولی ترتیب سے کیا مراد آپ لے رہے ہیں؟ دیکھیے، قرآن مجید کی ترتیب دو قسم کی ہے. ایک تو کتابی ترتیب ہے. کتابی ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورۃ البقرہ ہے، پھر سورۃ آل عمران ہے، نساء ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ اس کی کتابی ترتیب ہے. لیکن نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے سورۃ العلق کی 5 آیات نازل ہوئی ہیں، پھر سورۃ المدثر کی، پھر سورۃ المزمل کی، پھر پوری سورہ فاتحہ. تو یہ لائف ہسٹری آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کے ساتھ ساتھ کیسے کیسے قرآن نازل ہوتا رہا، اس کا علم آپ کو حاصل کرنا ضروری ہے. جی بالکل، میں بہت عرصے سے یہ سوچا تھا کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جو قرآن دیکھتے ہیں اس میں پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ آ رہی ہے، لیکن جب ہم غور کرتے ہیں قرآن پہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ آیات پہلے نازل ہوئی ہیں، وہ بعد میں ڈلی ہوئی ہیں. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ سورہ علق کی آیات جو ہیں وہ سب سے پہلے نازل ہوئی، تو یہ تو جاننا واقعی بہت ہمارے لیے ضروری ہے. تو آپ اپنی گفتگو کو وہیں سے شروع کریں جہاں سے آپ بتا رہے تھے کہ سیرت النبی کا مطالعہ جو ہے وہ تو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا دیکھیے، قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں. 114 میں سے 90 صورتیں وہ مکی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں رہے، یعنی 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کے بعد 53 سال کی عمر تک آپ مکے میں رہے، 13 سال، اور آخری 10 سال مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد رہے. تو یہ جو 13 سال کا دور ہے، مکی دور، اس میں 90 صورتیں نازل ہوئی اور مدینہ منورہ میں 24. تو اس طرح کل ان کی تعداد 114 بن جاتی ہے. سبحان اللہ. تو ادھر سے بھی شروع کریں آپ سیرت النبی سے، اور ادھر جو ہے کتابی ترتیب سے کو بھی دیکھ لیں کہ اس کا کیا ربط ہے، تعلق ہے. ایک تو آپ نے واضح کر دیا کہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی نزولی ترتیب کون سی ہے، اور بکش جو سیکوینس ہے اس کا وہ بھی انسان کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عام اسٹوڈنٹ آف نالج کو جب وہ قرآن سیکھنے لگا ہے تو کون سی باتیں اس نے اپنے ذہن میں بٹھانی ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اور کیا چیز چاہیے؟ ایک مشورہ جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ، ایک وقت میں ایک ہی سورت پڑھی جائے. رکوع کے اعتبار سے قرآن مت پڑھیے،
पारे के एतबार से कुरान मत पढ़िए, एक वक्त में एक सूरत लीजिए, एक ही सूरत में आप एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीने उसी को बार बार पढ़ते जाइए, उसी पर महारत हासिल कीजिए, क्योंकि हर सूरत एक खुतबा है, एक खिताब है, और उसके अंदर एक बाहमी रब्त पाया जाता है, एक ही मजमून है, एक ही फ्लो है, एक दरिया है रवां। अच्छा, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी आपने इंटरेस्टिंग बात की। ये बताइए कि कुछ लोगों का ख्याल है कि कुरान मजीद जो है वो हम अगर किसी बुक से ट्रांसलेशन या तफसीर कहीं से पढ़ते हैं, उसको पढ़ने से कोई शख्स गुमराह भी हो सकता है, किसी उस्ताद के साथ बैठेंगे तभी सही समझ में आएगा। तो इस हवाले से आप क्या हमारी रहनुमाई फरमाएंगे? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है आदमी की नीयत अच्छी हो, एक मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। कुरान मजीद हर एक के लिए है। कुरान मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू से भी खिताब करता है और या अय्युहन्नास के अल्फाज से भी खिताब करता है। कुरान की दावत सबके लिए, लेकिन वो उसको इस नीयत से पढ़े और उसके दावे को पेश नजर रखे। कुरान का ये दावा है कि ये दुनिया की बनाने वाले खुदा की किताब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी उसका ये दावा है। एक गैर मुस्लिम भी पढ़ रहा है तो इस दावे को पहले सामने रखे कि, और फिर गौर करे कि क्या ये दावा सही है या गलत है। लेकिन कुरान का अपना क्लेम, अपना दावा यह है कि ये अल्लाह की तरफ से है। तो और अल्लाह ये कह रहा है कि मैंने तुम्हारी हिदायत के लिए, ये गाइडलाइन के लिए किताब नाजिल की है। तो हुस्ने नीयत से, यानी उसमें से एतराजात के लिए उस नीयत से किताब न पढ़े। यानी कि आपका मतलब है ताज्जुब जहन में नहीं होना चाहिए, खाली उस जहन होकर, बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ, सफेद कागज जैसा जहन हो। एक तो बात ये होगी कि जो कुरान से हिदायत लेना चाहता है सबसे पहले अपनी नीयत को खालिज कर ले, ताज्जुब से पाक हो जाए। इसके अलावा और भी कोई क्वालिटी उस शख्स में होनी चाहिए? देखिए, एक तो चूंकि कुरान मजीद अरबी ज़बान में है तो ये भी नीयत कर ले कि मुझे अरबी ज़बान सीखनी है और अरबी ज़बान पर महारत हासिल करनी है। लेकिन एक आदमी है, उसकी ज़बान बंगाली है या गुजराती है या हिंदी है या उर्दू है या अंग्रेज़ी है, जो भी ज़बान है, और इब्तिदा वहाँ उसके तर्जुमे से शुरू कर ले और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो अरबी भी सीख लेगा। लेकिन एक दिन में कोई आलिम तो नहीं बनता ना। नहीं बनेगा। आपने बताया कि किसी एक सूरह से शुरू कर दें। अगर हम कुरान खोलते हैं, सूरह फातिहा आती है हमारे सामने, वो अमूमन हम पढ़ते रहते हैं नमाज में भी, और काफ़ी लोगों को उसकी ट्रांसलेशन के हवाले से भी मालूमात होती है। लेकिन उसके बाद सूरह बकरा आ जाती है, वो इतनी लंबी सूरत होती है, उसको देख के स्टूडेंट डर जाते हैं कि ये 250 पारों की सूरत है, अभी मैं शुरू करूँगा तो मुझे पूरा साल इसमें लग जाएगा। आप क्या रिकमेंड करते हैं मेरे जैसे बिल्कुल ऐसे न्यू तालिब इल्म के लिए जो सीखने की शुरुआत करना चाह रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट पैदा करना चाह रहे हैं, किस सूरह से वो स्टार्ट? चलिए, आप सूरह फातिहा ही को ले लीजिए। तो अब सूरह फातिहा को आप बार बार पढ़िए और देखिए कि मज़ामीन का तसलसल किस अंदाज में आ रहा है। आप गौर करेंगे यहाँ तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई। बेशक। यानी आदाब सबसे पहले हैं, आदाब दुआ। आदाब दुआ है, उसके बाद इस्तेहकाक दुआ है, उसके बाद दुआ है, फिर वजाहत दुआ है। यानी मुंह खोल के एकदम आप नहीं कहेंगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, चलें मुझे सीधे रास्ते पे चलाएं, नहीं, ये नहीं कहेंगे आप। बेशक। आप पहले कहेंगे कि आप कौन हैं, तारीफ करेंगे और ये बताएंगे कि काबिल तारीफ हैं, रब्बुल आलमीन हैं, अर्रहमान हैं, अर्रहीम हैं, आपकी रहमत अपनी बुलंदी पर है, दायमी है, मुस्तकिल है, क़यामत के दिन के मालिक हैं। और उसके बाद अपना इस्तेहकाक पेश करें। इस्तेहकाक से क्या मुराद है? यानी क्या हक है आपको कि अल्लाह से मांगे। मांगने का क्या हक? यानी आपने नौकरी नहीं की, तनख्वाह मांग रहे हैं, जी बिल्कुल। तो हक क्या पहुंचता है? तो आप ये कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, चूंकि हम तेरी इबादत करते हैं तुझी से मांगेंगे, तेरे लिए नमाज पढ़ते हैं, तेरे लिए ज़कात देते हैं, तेरे लिए हज करते हैं, तेरे लिए रोजे रखते हैं, तेरे नौकर हैं, गुलाम है, मजदूरी दे, तुझी से मदद मांगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये बताइए, एतमाद के साथ, यकीन के साथ मांगिए ना जी। यकीन। फिर आप कहते हैं कि असल दुआ फिर रखते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमाइए। जी साहब, यहीं से हम गुफ्तगू को लेके चलेंगे। सूरह फातिहा को हम समझ रहे हैं एक नए अंदाज में नाज़रीन,
مجھے تو بہت ہی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے اور یقیناً ہم اگلے آنے والے پروگرامز میں بھی بہت کچھ سیکھیں گے. بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا بھائی عبداللہ مدنی. پیس ٹی وی اردو کے سبھی ناظرین کو رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر قلبی مبارکباد پیش کرتا ہوں. حرام سے بچ جا تو سب سے بڑا عابد ہو جائے. نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی فرضیت سے کسی مومن کو انکار نہیں ہو سکتا. مولانا عبد الکریم پاریک پیش کریں گے دین اسلام کا پیغام. غریبی کی حالت ہو, امیری کی حالت ہو, درمیان کا راستہ نہ چھوڑ. جنازہ جا رہا ہو تو یہ سوچے ارتھی جا رہی ہو, آج یہ گیا کل مجھے جانا ہے, اس کو عبرت کہیں. سچا آدمی وہ ہے, انسان وہ ہے جو پیچھے پلٹ کر کے دیکھے اور اپنی بھول کو سدھارے. ساری کائنات کا سروے سروا تخلیق کرنے والا ایک اللہ ہے. پیغام امن ہر پیر شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. پیس ٹی وی پیش کرتا ہے قافلہ امن کے طلبگاروں کا, اجتماع انسانیت کے طرفداروں کا. حقیقی زندگی وہ ہے جو عقیدے پر قربان ہو جائے. اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ذمہ داری ایمان کی حفاظت کی, تیاری انسانوں کو قریب لانے کی. غلبہ اسلام کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ہجرت کرے. اسلام اپنے ماننے والوں کو تجربے اور مشاہدے کی راہ سے گزارتا ہے. پیغام صرف ایک اللہ کی عبادت کا. اللہ کی عبادت کرو, تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. انجانے بد سے بچنے کا یہی ایک واحد طریقہ ہے. ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. حکم اللہ کا چلے گا, حاکم اللہ ہے. یہ ماننے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا. مقصد عام ہو بھائی چارے کا چلن. ہم تو آئے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے. ہم اپنے مقصد کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے. دین اسلام کو دنیا میں ہم غالب کر دیں گے. ہر مسلمان کا فرض ہے وہ اسلام کے امن کا پیغام دوسروں تک پہنچائے. تحریک امن اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سورہ فاتحہ کے بارے میں. ہم نے سب سے پہلے جانا کہ ایک قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک عام اسٹوڈنٹ آف نالج جو ہے اس کو کن باتوں کا پتہ ہونا چاہیے, وہ ہم نے سمجھا. اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹی سی صورت لی اور وہ ہمارے شیخ نے ہی ہمیں ریکمینڈ کر دی کہ آپ ادھر سے شروع کریں. الحمدللہ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. سورہ فاتحہ کو ہم سمجھ رہے ہیں, تھوڑا سا ٹائم اور میں چاہتا ہوں اس سورت کو سمجھنے میں لگائیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں خلیل الرحمان چشتی صاحب. چشتی صاحب سورہ فاتحہ میں جو اہدنا الصراط المستقیم ہے اور پھر اس کی ایکسپلینیشن نیکسٹ آیات میں آ رہی ہے, تو ان کی آپ وضاحت کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے 2 گروہوں میں جو ڈیوائیڈ کیا ہے لوگوں کو, اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے, آپ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو. دیکھیے تاریخ میں ایسی قومیں گزری ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے. پھر اللہ ان لوگوں کو بارش سے ہلاک کیا گیا, سیلاب سے ہلاک کیا گیا, زلزلے سے ہلاک کیا گیا, ہواؤں سے ہلاک کیا گیا. تو کئی طریقے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو ہلاک کرتا ہے. بیماریاں وبائیں پھیلا دیتا ہے, آپس میں ایک دوسرے سے وہ لڑتے ہیں اور ہلاک کر دیے جاتے ہیں اپنے اعمال کے سبب. تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں جو مغضوب قومیں ہیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلایا. جیسے مثال کے طور پر ایک قوم عاد تھی. جی بالکل, عاد کے بارے میں پڑھا. اور وہ عاد جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی. تو اس قوم کو ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا. جیسے نوح علیہ السلام کی ایک قوم تھی, جی بالکل, جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام 950 برس سے زیادہ تبلیغ کرتے رہے, لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی. ایک مشرک قوم تھی جو 5 بتوں کی پوجا کرتی تھی اور حضرت نوح کو دھمکیاں دیتی تھی کہ ہم آپ کو سنسار کر دیں گے, رجم کر دیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا. نیک لوگوں کو جو صاحب ایمان تھے بچا لیا گیا اور باقی تمام لاکھوں ہزاروں لوگوں کو پانی میں غرق کر کے ہلاک کیا گیا.
تو انعمت علیہم سے مراد کون ہے؟ کشتی والے لوگ جو حضرت نوح کے ساتھ ایمان لے آئے تھے. اور مغضوب کون ہے اس میں؟ وہ جو غرق کر دیے گئے پانی میں. دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، مغضوب علیہم اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ولضالین بھی کہا ہے. تو اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے کہ دو طرح کے الفاظ میں استعمال ہوئے؟ تھوڑے سے ایکسپلین کر دیں دونوں الفاظ کے میننگ. مغضوب کا مطلب ہے جن پر غضب اللہ کا ہوا ہے، جن پر اللہ کا عذاب کا کوڑا برسایا گیا. اور ضالین کا مطلب ہے جو بہک گئے، بھٹک گئے. اور یہ ایک بات یاد رکھیے کہ مغضوب میں بالخصوص یہود بھی شامل ہیں. یہود اور نصارہ جو ہیں ان کے بارے میں ضالین کہا گیا. یہ بھٹک گئے اپنے راستے سے. ان کی اب یہود میں اور نصارہ میں ایک بنیادی فرق کہ یہود سبت کے معاملے میں حد سے تجاوز کرتے تھے. سبت کا دن محترم دن تھا جس طرح مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن ہے، اور وہ ہیلے بہانوں سے اس کی حرمت کو پامال کرتے تھے اور اس دن شکار کرتے تھے اور بہانوں کے ذریعے سے حرام چیزوں کو حلال کر لیتے تھے. اس لیے ان کو بندر بنایا گیا، ان کو سور بنایا گیا، ان کو مسخ کیا گیا، ان کے چہرے بگاڑ دیے گئے. جی صاحب، میں چاہوں گا کہ گفتگو کو ہم دوبارہ سے اس پوائنٹ پہ لے کے آئیں. آپ نے یہ دو لفظ جو ہے مغضوب علیہم ولضالین، ماشاء اللہ آپ کو اس چیز میں بہت فلوئنسی بھی ہے، آپ کی بکس بھی بہت ساری مختلف تصانیف ہمیں ملتی ہیں. الفاظ کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ربط ہے، آیات کا ربط ہے، صورتوں کا ربط ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے ضرور ہم آپ سے نالج حاصل کرتے رہیں. مغضوب علیہم آپ نے کہا کہ یہود کے لیے ہے، ولضالین عیسائیوں کے لیے. تو ان الفاظ کا جو سیکوینس اسی لیے کہ پہلے یہود آئے تھے اور پھر وہ گمراہ ہوئے، پھر عیسائی آئے تھے. نہیں، یہ قرآن مجید کی دوسرے مقامات پر ایسی آیات ہمیں ملتی ہیں جس میں کہا گیا، جیسے انعمت علیہم کے بارے میں انعم اللہ علیہم من النبیین، تو یہ الفاظ، اور جو ہے اسی طرح والشہداء صدیقین، یہ الفاظ دوسری جگہ قرآن مجید میں آئے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے انعام کا ذکر ہوا ہے. تو اس میں کیجئے یہ کہ قرآن مجید کو شروع سے آخر تک کھنگالیے اور دیکھیے کہ کہاں کہاں انعما کا لفظ آیا ہے، انعام کا لفظ آیا ہے. تو وہ کون ہوں گے؟ انعمت علیہم. اچھا، اسی طرح پھر دیکھیے غضب کا لفظ کہاں کہاں آیا ہے، تو پھر وہ مستحق ہو جائیں گے مغضوب کی. اسی طرح دیکھیے قرآن مجید میں دل یا ادل، وہ خود گمراہ ہوئے، دوسروں کو گمراہ کیا، وہ دیکھیے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ ضالین کون ہے. چونکہ عیسائیوں کے بارے میں قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر دلو ادلو کے الفاظ آئے ہیں، تو ضالین کے مستحق یہی ہوں. سبحان اللہ. شیخ صاحب، میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کے اندر، چونکہ یہ پہلا پروگرام ہے، تو ہم کچھ اور چھوٹی چھوٹی صورتیں لیتے ہیں اور ان کو بھی سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کچھ مزید تھوڑی سی بڑی صورتوں پہ بھی جائیں گے. سورہ فاتحہ لی ہے، چلے ہم بالکل آخر میں چلے جاتے ہیں، معوذتین یعنی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پہ ہم کچھ گفتگو کر لیتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا شان نزول یا زمان نزول کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ یہ کس دور میں نازل ہوئیں، تاکہ یہ صورت تو ہر شخص نماز میں بھی پڑھتا ہے عموماً، تو اس کی وضاحت ہم چاہیں گے. دیکھیے، یہ دونوں صورتیں جیسا کہ آپ نے کہا معوذتین، جو ہے آپ نے خود یہ لفظ استعمال کیا ہے، جی، اس نام سے پناہ حاصل کرنے والی دو صورتیں ہیں یہ، جن سے پناہ مانگی جاتی ہے. پناہ کب لیتے ہیں آپ؟ جب پریشانی میں ہو، مشکل میں ہو، تکلیف میں ہو. یو نیڈ اے پروٹیکشن. یعنی چھوٹا بچہ ہے مثال کے طور پر، اس کو کوئی بڑا لڑکا مار رہا ہے، ستا رہا ہے، فوراً وہ اپنی ماں کی گود میں چلا جاتا ہے، امی ابو کے پاس چلا جاتا ہے. پروٹیکشن چاہیے نا. اسی طرح جب آپ کو جنات ستاتے ہیں، یہ انسان ستاتے ہیں. جنات اتنا تنگ نہیں کرتے جتنا انسان کرتا ہے. جنات نے ایٹم بم نہیں بنایا، جنات نے بمباری نہیں کی جتنا انسان ستا ہے. تو من الجنتی والناس. اچھا، اسی طرح شیطان کے، اب جنات میں ایک ابلیس ہے، اور ابلیس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ دل میں وساوس پیدا کرتا ہے، وسوسوں کا ماہر ہے. تو پھر کہا گیا کہ اگر تمہارے دل میں شیطانی اور ابلیسی وسوسے پیدا ہو جائیں، تم رب الناس، ملک الناس اور الہ الناس کے دامن میں پناہ. سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ان کو پالنے پوسنے والا ہے، ملک ہے، بادشاہ ہے. تو بادشاہ کے پاس طاقت ہے، بادشاہ کے پاس فوجیں ہیں، کنٹرول میں، وہ کنٹرول کر سکتا ہے انسان کو بھی، جنات کو بھی، شیطان کو بھی. سب جتنے شر ہیں، من شر الوسواس ہو یا وہ من الجنتی والناس ہو، تو آپ ایک بڑی طاقتور قوت کے دامن میں چلے جاتے ہیں، وہاں محفوظ ہو جاتے ہیں. اسی طرح
फलक को देख लीजिए आप। इसमें जो तीसरा लफ्ज है इलाह नास, उसका भी रिलेशन जैसे आपने रब्बुन इलाह नास, के मालिकिन नास, इलाह का बुनियादी मफहूम तो है ताकत का, और इलाह आलहू का मतलब होता है अजारहू, कि उसने उसको पनाह दी। और इलाह देखिए अल्लाह को माबूद इसीलिए कहा जाता है कि वो ताकतवर है, बुलंद मर्तबा है, सुकून देता है, पनाह देता है। देखिए कभी कमजोर की इबादत नहीं की जाती, याद रखिए। हम अल्लाह की इबादत क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि वो अला कुल्ली शैइन कदीर है, ताकतवर है, वो कदीर है जी। माशाअल्लाह। अगर उसमें कमजोर हो, बेबस हो, सोने वाला हो, ऊँघने वाला हो, ला इल्म हो, लाचार हो, उसकी पूजा क्यों करें हम, उसकी इबादत क्यों करें? तो याद रखिए अल्लाह को ताकतवर समझना बहुत जरूरी है, पनाह देने वाला समझना जरूरी है। अगर उसके पास ताकत और कुव्वत नहीं है तो उसकी इबादत बेकार हो जाती है। सही, बहुत अच्छा रब नजर आया, रब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। खन्नास का जो अब यहाँ पे लफ्ज़ आया है, और एक ये सीक्वेंस भी चल रहा है नास नास का, उसको खन्नास को भी उसी सीक्वेंस में लाया गया है। इसकी खास वजह जो है वो क्या है? ये भी तो कहा जा सकता था कि शैतान, आम शैतान या इब्लीस के शर से हमें बना दें, तो खन्नास कोई खास किस्म का शैतान? देखिए खन्नास एक तो मुबालगा है, आपको पता ही है कि फ़आल के वजन पर जो अल्फाज आते हैं, समझे, जैसे दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, तो इसी तरह खन्नास है। तो इसमें दो मफहूम है। एक तो ये छुप छुप के हमला करता है, दबक दबक के हमला करता है और बार बार हमला करता है इसमें, समझे। तो ये वसवसे जो होते हैं बार बार आते हैं, आप उनको झटक देते हैं फिर हमला करते हैं। यानी यूं समझिए कि इब्लीस आपसे एक गुरीला लड़ाई लड़ रहा है और आप उसको हटा देते हैं, फिर वो आ जाते हैं। लेकिन जो आदमी रब्बुन्नास के दामन में, इलाहिन्नास और मलिकिन्नास के दामन में पनाह लेता है, वो शैतान को शिकस्त देने में कामयाब हो जाता है। शेख साहब ये बताएं, एक छोटी सी कंफ्यूजन है जहन में। अमूमन कुछ भाई जब हम यूनिवर्सिटी में गैदरिंग में बैठे होते हैं तो पूछते हैं सवालात कि हम सूरह फलक नास पढ़ लेते हैं सुबह के टाइम, हमें पनाह मिल जाती है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह और शाम के वक्त पढ़ो अज़कार के अंदर। इसका असर ख़त्म क्यों हो जाता है? एक परमानेंट हमें जो है वो शैतान से प्रोटेक्शन कैसे मिल सकती है? शाम को फिर पढ़ेंगे, फिर पूरी रात तक उसका हमें असर रहेगा, फिर दोबारा पढ़ेंगे। हाँ देखिए उसमें असल चीज आजमाइश है ये हमारे लिए कि एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ताकतवर है और इब्लीस अल्लाह के सामने कुछ नहीं। जस्ट फलक के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं, इसमें 4 चीजें हैं। एक तो मिन शर्री मा खलक, जितनी चीजें अल्लाह ने पैदा की है ना उसका भी शर है। बिच्छू का शर है, बैक्टीरिया का है, फंगस का है, सांप का है, इंसानों का है। मिन शर्री मा खलक, जो कुछ उसने पैदा किया है उसके अंदर कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट है, कोई साइड इफेक्ट है, शर है बहरहाल। दूसरे रात का शर है। रात में बहुत सारे शयातीन एक्टिव हो जाते हैं, यानी रात में आपने चोर जब भी आते हैं वो रात में आते हैं। हमारे मुल्क पर भी जब मार्शल आता है रातों रात आता है, चोर और डाकू हमेशा रातों रात हमला करते हैं, जन्म लेती हैं। तो वो मिन शर्री गासिकिन इदा वक़ब, जब वो रात छा जाती है। इसी तरह उसके बाद कहा गया वो मिन शर्री नफ़ासात फिल उक़द, जादू का शर, जब यानी फूंक मार कर गिरें बांध दी जाए। और फिर हासिद का शर। तो ये 4 किस्म के शर से बचने के लिए आप रब्बुल फलक, फलक क्या है? फाल यानी फाड़ने वाला, तो रात को फाड़ कर दिन निकाली जाती है, यानी अंधेरे के बाद उजाला ले आता है और नाकामी, एक उम्मीद की किरण दिलाई जा रही है कि अगर इतनी तकलीफें तुम पे आ रही हैं, कोई हसद कर रहा है, कोई जादू कर रहा है, तो यकीनन अंधेरे के बाद उजाला आएगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें शिफा देगा, इन परेशानियों को तुमसे दूर करेगा। ये यकीन होना चाहिए। देखिए कि वो रब्बुल फलक है, रब्बुल नास है, मलिकुन नास है, इलाही नास है। ये यकीन हो तो फिर अल्लाह ताला वो जो छोटे शर हैं सारे, चाहे वो हासिद का शर हो, चाहे रात का शर हो, चाहे मखलूकात का शर हो, चाहे जादू का शर हो, चाहे जिन्नात का हो, चाहे इंसान का हो, चाहे जिन्नात के वसवसों का, इन सब से बचने का रास्ता क्या है? उस ताकतवर हस्ती के दामन में पनाह ली जाए। ये एतमाद और ये यकीन जरूरी है। जज़ाकल्लाह खैर। शेख साहब कदा कलामी की माजरत चाहता हूँ, प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर रह गया। बहुत अच्छी एक बात
آخر میں جو شیخ صاحب نے کنکلوڈ کی کہ جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہمارا گمان مضبوط ہوگا اتنی ہی ہماری جو دعاؤں کی ایکسیپٹنس جو ہے اس کی پاسبلٹی جو ہے وہ زیادہ ہوگی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فائدہ اس وقت بھی ہوگا جب عربی زبان میں آپ یہ دعائیں پڑھیں گے، لیکن زیادہ فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ سمجھ کر پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، ایمان کے ساتھ پڑھیں اور یہ سمجھیں کہ وہ طاقتور ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ہمارا بال بھی کا نہیں کر سکتے. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین اگلے آنے والے پروگرام میں ہم مزید کچھ صورتوں کے اوپر نظر ڈالیں گے اور ان کو سمجھ